کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو ایک ہی وقت میں ایک نبی بھی ہو، ایک سائنسدان بھی اور ایک موجد بھی؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کا بانی بھی ہو۔ بالکل، ایک ایسا انسان جس نے انسانیت کو قلم سے لکھنا سکھایا، ستاروں کا علم دیا اور پھر اسے آسمانوں پر ایک ایسا مقام ملا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ کہانی واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی پراسرار اور عظیم شخصیت کی زندگی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور ان کے زمانے کا تصور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ بستیاں بن رہی تھیں۔ جی، شہر آباد ہو رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی تھی ویسے ویسے لوگوں میں غرور، لالچ اور ناانصافی بھی بڑھ رہی تھی۔ لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول رہے تھے۔ بالکل، اس ماحول میں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت کا راستہ بھی دکھا سکیں، اور وہ رہنما تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں جو انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے منفرد بناتا ہے، علم۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ جی، یہ آج ہمیں شاید بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن ذرا اس لمحے کا تصور کریں۔ پہلی بار کسی نے لکیروں اور نشانوں کے ذریعے اپنے خیالات کو محفوظ کیا ہوگا۔ یہ تو انسانیت کے لیے ایک گیم چینجر تھا۔ صحیح۔ یہ صرف گیم چینجر نہیں تھا، یہ تہذیب کا سنگ بنیاد تھا۔ اس سے پہلے علم صرف سینہ بسینہ چلتا تھا، یادداشت پر انحصار کرتا تھا۔ تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لکھنے کی ایجاد کا مطلب تھا کہ علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور اسے بغیر کسی تبدیلی کے اگلی نسل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی انقلابی قدم تھا جیسے ہمارے دور میں انٹرنیٹ کی ایجاد ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، اس ایک ہنر نے انسانی ترقی کی رفتار کو ہزاروں گنا تیز کر دیا۔ اور یہ صرف لکھنا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، انہیں اور بھی بہت سے علوم سکھائے گئے تھے۔ جی بالکل، اللہ نے انہیں غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی۔ انہیں علم ہندسہ یعنی جیومیٹری سکھائی گئی، جس سے شہروں کی منصوبہ بندی اور تعمیرات میں مدد ملی ہوگی۔ یقیناً۔ پھر انہیں علم نجوم یعنی اسٹرونومی کا علم دیا گیا۔ ایک منٹ، علم نجوم سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ قسمت کا حال بتانے والا علم تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ وہ نجومی والا علم نہیں تھا، یہ ایک خالص سائنسی علم تھا جس سے وہ وقت، موسموں اور سمتوں کا تعین کرتے تھے۔ اچھا، یعنی کائنات کے قوانین کو سمجھنے والا علم۔ بالکل۔ اس فہرست میں ایک اور ہنر بھی ہے جو مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے، کپڑے سینے کا فن۔ یہ کیسے؟ ہاں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ انسانی وقار کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں اپنے جسم پر بس لپیٹ لیتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی ابتدائی طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار سوئی دھاگے کا استعمال کر کے کپڑوں کو کاٹنا اور سینا سکھایا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ بہت بڑی۔ یہ صرف ستر پوشی نہیں تھی، یہ نفاست، صفائی اور تہذیب کی علامت تھی۔ اس نے انسان کو جانور سے ممتاز کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں لوگوں کو لکھنا، شہر بسانا، ستاروں کو دیکھنا اور کپڑے سینا سکھا رہے تھے۔ جی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام دنیاوی ہنروں کا ان کی نبوت اور روحانی پیغام سے کیا تعلق تھا؟ اور یہی ان کی تعلیمات کا سب سے انقلابی اور خوبصورت پہلو ہے۔ ان کے نزدیک علم اور ہنر، دنیا اور دین، دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ اچھا۔ وہ سکھا رہے تھے کہ آپ کا پیشہ، آپ کا ہنر، آپ کی مہارت، اگر اسے اچھی نیت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ خود ایک عبادت ہے۔ واہ۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، علم اللہ کی نعمت ہے، جو اس کا غلط استعمال کرے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تم ایک بہترین معمار یا ایک بہترین درزی بن کر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے، یعنی کام اور عبادت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کا دفتر، آپ کی ورک شاپ، وہ بھی عبادت گاہ بن سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ جی،
یہ سوچ تو آج کے دور کے لیے بھی بہت متعلقہ ہے۔ تو اس فکری بنیاد کے ساتھ ان کی دعوت کے مول اصول کیا تھے؟ ان کی دعوت کے 3 بنیادی ستون تھے۔ پہلا اور سب سے اہم، توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جی، جس نے تمہیں اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ دوسرا تھا عدل، معاشرے میں انصاف قائم کرو، کمزور کو اس کا حق دو اور طاقتور کو ظلم سے روکو۔ تو وہ شہروں کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ معاشرتی انصاف کی بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول؟ دولت میں غم نہ ہو جاؤ، یہ سب عارضی ہے۔ ان کا ایک قول ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، تمہاری دولت تمہیں نہیں بچا سکتی، تمہارے اعمال ہی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جی، وہ لوگوں کو ایک متوازن زندگی کا درس دے رہے تھے، کہ دنیا میں رہو، دنیا کے لیے کام کرو، ہنر سیکھو، لیکن اپنے دل کو دنیا کا غلام مت بناؤ۔ ظاہر ہے جب کوئی ایسی انقلابی باتیں کرتا ہے جو معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کو چیلنج کرتی ہیں تو اسے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا۔ بالکل، ان کی قوم نے ان کی باتوں کو کیسے لیا؟ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا ہمیشہ حق کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے دل صاف تھے وہ فوراً ایمان لے آئے اور ان کے ساتھی بن گئے، اور باقی؟ لیکن ایک بڑی تعداد، خاص طور پر وہ لوگ جن کے مفادات پرانی غلط روایات سے وابستہ تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ اور یہیں پر ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، جو علم جتنا ہی اہم ہے۔ اور اسی صبر کے بارے میں ان کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، جو سچ کہتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کتنی تلخ لیکن سچی بات ہے۔ بہت سچی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کرپشن یا ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، پورا سسٹم ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی آرام دہ نہیں ہوتی۔ سچائی سٹیٹس کو، یعنی جو نظام چل رہا ہوتا ہے، اسے چیلنج کرتی ہے، لوگوں کی انا سے ٹکراتی ہے۔ ان کی انا، ان کے تعصبات اور ان کے ناجائز مفادات سے ٹکراتی ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام عدل کی بات کرتے تھے تو وہ ان سرداروں کے لیے خطرہ بن جاتے تھے جنہوں نے ظلم پر اپنا نظام قائم کیا ہوتا تھا۔ تو اس مخالفت کے سامنے ڈٹے رہنا ہی اصل صبر ہے۔ اور یہی نبیوں کی سنت رہی ہے، مایوس نہ ہونا اور اپنی بات پر قائم رہنا۔ تو ایک طرف وہ قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی مخالفت برداشت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی ذاتی زندگی کیسی تھی، ان کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ ان کی عبادت بھی ان کے علم کی طرح غیر معمولی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دن کا بیشتر حصہ لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کے مسائل حل کرنے میں گزارتے، اور راتیں؟ اور راتیں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عبادت اتنی خالص اور پراثر تھی کہ فرشتے بھی ان کی محفل میں شریک ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور اور سکون تھا جو ان کے اندرونی تعلق باللہ کی گواہی دیتا تھا۔ ان کا ایک اور قول ہے جو اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ بدن مردہ ہے۔ جی، اس کا مطلب صرف زبان سے کچھ کلمات دہرانا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک ذکر ایک مسلسل کیفیت کا نام تھا، یہ احساس کہ آپ ہر لمحہ اپنے خالق کی موجودگی میں ہیں۔ اچھا۔ جب آپ لکھ رہے ہیں، جب آپ کچھ تعمیر کر رہے ہیں، جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہر لمحہ یہ احساس زندہ رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو تکبر سے بچاتی ہے۔ تکبر سے بچاتی ہے، اسے گناہ سے روکتی ہے اور اس کے ہر کام میں ایک پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ صرف رسمی عبادت نہیں بلکہ زندگی کو عبادت بنانے کا فن تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جو تصویر بنائی ہے وہ ایک ایسے نبی کی ہیں جو ایک عظیم استاد ہیں، ایک تہذیب ساز ہیں، بے مثال صابر ہیں اور ایک عظیم عابد ہیں۔